رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو میں ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جس میں ہم لوگوں کے لیے، خاص کر کے مسلمانوں کے لیے، بہت لمحہ فکریہ اور بہت سوچنے کی بات ہے۔ اور اس واقعے کو سن کر مجھے اتنی شرمندگی اور اتنی اپنے اوپر کمی محسوس ہوئی کہ ہم کتنی غفلت میں ہیں، اس چیز کو کیسے بھولے ہوئے۔ ایک آسٹریلیا کے نوجوان کی ویڈیو میں نے دیکھی کچھ دن پہلے۔ وہ نوجوان نو مسلم تھا، تو اس نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کی اور اس نے بہت مسلمانوں سے گلہ بھی کیا اور اپنا مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا۔ اس نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا کہ وہ کرسچن تھا پہلے، تو اس نے کہا کہ میں کار میں فل اسپیڈ میں روڈ پہ جا رہا تھا، ایک دم سے سامنے سے ٹرک آ گیا۔ جب سامنے سے ٹرک آیا تو میں نے سمجھا کہ آج تو موت آ گئی۔ میں نے ایک دم آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر ایسی آنکھیں بند رکھی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ ٹرک گزر چکا تھا، میں بچ گیا ایسے موزانہ طور پہ کہ مجھے خود بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ میں کس طرح سے بچ گیا۔ حالانکہ بالکل سامنے آ گیا تھا ٹرک اور مجھے اپنی موت نظر آ گئی سامنے، تو میں موت کے منہ سے اللہ نے مجھے نکالا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ اس چند لمحوں کے اندر میں نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی تک کی ساری زندگی میرے سامنے ایک دم ریوائنڈ ہو گئی، اور مجھے سارے واقعات کہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی ظلم کیا، میں نے یہ بھی مطلب جو بھی اس نے دنیا کے گناہ یا برائیاں کی تھی وہ سب اس کے سامنے ہائی لائٹ ہو گئے، ایک دم سامنے آ گئے۔ تو پھر وہ بتاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ ATM گیا پیسے نکالنے کے لیے، تو وہاں پہ کوئی کرمنل ڈاکو آ گیا۔ اس نے پیسے لینے کے لیے اس کو کہا تو انہوں نے منع کیا، تو اس نے ریوالور ان کے سر پہ رکھ دی، ان کو بولا کہ پیسے دو۔ بولے میں نے مذمت کی تو اس نے فائر کیے 5 دفعہ جو ہے نا اس نے ٹریگر دبایا، لیکن اللہ رب العزت نے موزانہ طور پر اس ٹائم بھی ایک گولی بھی فائر نہیں ہوئی اور میں بچ گیا۔ میں حیران ہو گیا اور میں بالکل گھر جا کے خاموش ہو گیا اور بہت سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ 2 دفعہ میں موت کے منہ سے نکلا ہوں، بچا ہوں، اور اگر میں مر جاتا تو میرا کیا ہوتا، میں اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا، بس ایک زندگی گزارے جا رہا ہوں جیسے لوگ گزار رہے ہیں، پیسے کمانے میں، عیاشی میں، مال و دولت اور دنیا کی مستی میں۔ تو اس کو احساس ہوا، تو بولے پھر میں نے اسٹڈی کرنا شروع کری۔ اسٹڈی کرتے کرتے الٹیمیٹلی میں قرآن مجید تک پہنچ گیا۔ سب جگہ سے کہیں مجھے جو ہے نا حق سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حق کیا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا، وہ مقصد مجھے قرآن مجید سے بہترین اصول سمجھ میں آیا۔ تو انگلش کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ تھا جو میں نے پڑھا، جس سے مجھے ہدایت ملی، میں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد بولتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو مسلمان ہوتے ہی میں نے سوچا کہ ان کی سب سے زیادہ جن سے وہ محبت کرتا تھا وہ اس کی نانی تھی، 80 سال سے بھی زیادہ عمر تھی ان کی۔ تو ان کی احساس ہوا، فکر ہوئی کہ ان کو سب سے پہلے دین کی دعوت دینی چاہیے۔ کیونکہ اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اللہ نے واقعی میں قیامت کا دن مقرر کرنا اور وہاں جنت اور دوزخ دونوں کے فیصلے ہوں گے۔ جو سیدھے راستے پہ چل کے آیا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو برے راستے پہ، غلط راستوں پہ غفلت میں گزر کے آیا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ وہ کس طریقے سے اس نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ یار کہ ایک انسان، کوئی کتا یا کوئی بلی، کوئی جانور کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی انسان ہو، اس کا فوراً دل ہل جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں بچاؤں۔ تو یہ تو حقیقی آگ ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہے، یہاں سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے بول دیا کہ ہاں جہنم سے انسان اور جن کو میں بھروں گا۔ یہ کلی اللہ کا قاعدہ ہے، پکا، یہ ہو کے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ سب کو معاف کر دے گا، اللہ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت اس میں جو ہے نا کوئی اپنے فیصلے نہیں بدل سکتا۔ وہ صرف اس مومن کے لیے، اس مسلمان کے لیے جس نے کوشش کی ہے اچھائی کی طرف لیکن اس سے گناہ ہوتے کہ ان کو اللہ درگزر کر دے گا، ورنہ اللہ رب العزت انصاف والا ہے، وہ ایک سوئی کے برابر بھی فیصلہ کرے گا۔ وہاں پہ جو ہے نا اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ کسی طریقے سے بچ کے نکل جاؤ، وہ اللہ رب العزت اللہ ہے، ہر چیز پہ باریک بین، ہر چیز پہ نظر رکھنے والا۔ بہرحال پھر اس کے بعد اس نے اپنی نانی گاؤں کی طرف جو ہے نا سفر کیا، اپنی نانی کے گھر گیا اور نانی کو کہا نانی آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تو تیرے لیے جان دے دوں، جو تو مانگے میں وہ تیرے لیے کر سکتی ہوں۔ تو انہوں نے بولا مجھے آپ کی جان نہیں چاہیے اور کوئی چیز نہیں چاہیے،
بس میں مسلمان ہو چکا ہوں, میں نے اسلام قبول کیا, میری خواہش ہے کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں. تو وہ ایک دم سے ہل گئے, چونک گئیں کہ میرا مطلب نواسا کیا کہہ رہا ہے, اسلام قبول کریں. تو پھر انہوں نے ان کو سمجھایا ہے کہ جیسس کرائسٹ, عیسیٰ علیہ السلام, وہ ان کا بھی یہ فرمان تھا بائبل میں انہوں نے بولا میں نے خود پڑھی, ان میں انہوں نے فرمایا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, وہ آئیں گے تو ان کی پیروی کرنا, ان کی اطاعت کرنا, اور وہی آخری نبی ہیں اللہ کے, اور وہی آخری اللہ کا جو ہے نا کلام لے کے آئیں گے, اور آخری پیغام اس پہ عمل کرنا, اس کو فالو کرنا. تو جب جیسس کرائسٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا, تو اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کو قبول کیا. تو انہوں نے بولا بیٹا اگر تو کہتا ہے تو میں اسلام قبول کرتی ہوں, مجھے کلمہ پڑھا دے. تو پھر انہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا. سبحان اللہ, الحمدللہ. کہ یہ بتانا مقصد تھا کہ کس طرح سے ایک انسان آسٹریلیا کے اندر ایک 80 سال کی عمر اس میں جو ہے نا نافرمانی میں, گمراہی میں, غفلت میں گزار دی, لیکن اللہ رب العزت کتنا بے نیاز ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی کچے پکے گھر ہر جگہ اپنا دین, اپنا پیغام حق اور کو واضح کر دیتا ہے, حق پہنچا کے رہتا اپنا دین. اور اللہ کس طرح سے کہ اس کے ایک ہفتے بعد وہ فوت ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے کتنی مہربانی کی, ان کے ایک ہفتہ پہلے ان کو دین کی ہدایت دے دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ دین اسلام یہ غالب ہو کے رہے گا, دنیا کے ہر کونے میں, ہر کچے پکے گھر میں یہ داخل ہو کے رہے گا, اور یہ واضح ہو کے رہے گا کہ یہ حق ہے. اس کو لوگوں کو قبول کرنا ہوگا, چاہے وہ عزت سے اس کو قبول کریں, تسلیم کریں, یا ذلیل ہو کے اسے ماننا پڑے گا کہ یہ حق ہے. تو یہ اللہ کا اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے, اور یہ ہو کے رہے گا. اور دیکھیں آپ آج مسلمان سب اپنے بھاگ دوڑ میں دنیا کی معاملات میں لگے ہوئے, اور اللہ کا قرآن اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے, وہ دنیا کے ہر کونے ہر جگہ پہ پہنچ رہا ہے, اور اللہ کا پیغام الحمدللہ ہر زبان میں ہر طریقے سے پہنچ رہا ہے. تو اس نیو مسلم آسٹریلین نوجوان نے سب سے زیادہ مسلمانوں سے گلہ کیا. اس نے کہا کہ اتنی زندگی ہم نے جو غفلت میں گزاری, تو مسلمانوں تم تو حق جانتے تھے, تم تو حق پہ ہو, صحیح دین اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کرتے ہو, کم سے کم تمہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ یہ حق ہے, دین ہے. ہمیں کسی نے بتایا نہیں, ہم نے اتنے سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے, اس پہ شرمندگی, اور اس کا افسوس سب سے زیادہ ان کو گلا انہوں نے مسلمانوں سے کیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ اپنے دین کو کس طریقے سے پہنچانے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ خطبہ دے کے صحابہ اکرام کو جو ذمہ داری دی کہ اپنا دین, حق, اسلام, قرآن پہنچا دیا. اور انہوں نے تمام 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابہ تھے, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہی کہا, انہیں کہا اے لوگو سن لو کہ میں نے اللہ رب العزت کا دین تم تک پہنچا دیا, گواہ رہنا. 3 دفعہ کہا. تو تمام صحابہ نے کہا کہ بے شک آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم لوگوں کی ذمہ داری ہے, میری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پوری دنیا کے اندر اس کو غالب کرو, اس کو پہنچاؤ لوگوں تک, اور اچھے خوبصورت اور بہترین انداز میں پہنچاؤ, ڈنڈا لے کے نہیں, طریقے سے پہنچاؤ. ہاں جہاں کوئی زیادہ شر ہو, کوئی بدماشی ہو, تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر کہا کہ جو اتنا شر اور آپ کے اوپر لے کے آ رہا ہے, تو تھوڑا سا شر, اتنا سا شر ان پہ استعمال کرو ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, تاکہ وہ حق سن سکیں, حق کو مان سکیں. کیونکہ بدماش اپنی پوسٹ نہیں چھوڑتے, وہ تو ہٹ دھرمی کی روش اختیار کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں میں نہ مانوں کی رٹ لگا کے رکھتے ہیں, چاہے آپ کتنی بھی دلیل دے دیں, کتنے بھی معاملات دکھا دیں, ان کو حق بتا دیں, لیکن وہ اس سے غافل ہی رہتے ہیں, اس سے جو ہے نا منہ پھیر لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, بہنوں, مسلمانوں, کہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک دین پہنچائیں. آج ایک غیر مسلم, ایک انگریز, وہ ہم سے گلہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہم تک دین نہیں پہنچایا, صحیح طریقے سے پیش ہی نہیں کیا, اتنی گناہ اور اتنی غفلتوں میں ہم زندگی نہیں گزارتے. تو یہ ہمارا کام تھا. دیکھیں صحابہ اکرام نے, اہل بیت نے, تبع تابعین, صدیقین, صالحین, شہداء جو گزرے, انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی. انہوں نے ان سے جو ہو سکا, انہوں نے علم میدان میں جس طریقے سے بھی ہو سکا, انہوں نے ہجرتیں کی, کوششیں کی, محنتیں کی, اور اپنا اللہ کا دین, حق, اسلام دنیا تک پہنچایا, قرآن کو دنیا تک پہنچایا, بہترین انداز میں, خوبصورت طریقوں سے, ہر طریقے سے اس دین کو جو ہے ان کی خدمت کی.
اور آج ہم مسلمان، آج کے جو مسلمان ہیں وہ کس چیزوں میں بھاگے جا رہے ہیں؟ ہم لوگ اس پہ کیوں نہیں غور و فکر کر رہے کہ ہماری جو ذمہ داری اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں ذمہ داری دی، ہم اس ذمہ داری سے منہ پھیرے ہوئے، اس سے بالکل جو ہے نا ہم نے جو ہے نا اعلان برات کیا ہوا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارا کام نہیں، ہمارا کام تو کھانا پینا، ناچنا گانا اور جو ہے نا بس گھومنا، بچے پیدا کرنا، شادیاں کرنا اور مستیاں کرنا اور مر جانا، اور ادھر ادھر کی بس مال جمع کرنے میں ہم لوگوں نے جو ہے نا غفلت کی زندگی گزاری۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوشش کریں قرآن و سنت کو خود بہترین طریقے سے پہلے سمجھیں اور ہر زبان سیکھیں، ہر چیز سیکھیں اور دنیا تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا دیں۔ بس جو کچھ غلط کہا وہ میری طرف سے ہوگا، اور جو حق کہا وہ اللہ اس کے رسول کا اور ان کے لوگوں کا پیغام تھا، اور میں نے آپ تک پہنچایا۔ جو کمی کوتاہی اس کے لیے دعا کرتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وعلینا البلاغ المبین۔